یا اللہ جی، پلیز آج مجھے نوکری مل جائے۔ وہ بڑبڑاتی فٹ پاتھ پر چل رہی تھی، ہاتھ میں ایک فائل تھی، قمیص شلوار پر دوپٹہ سلیقے سے لیے، میک اپ سے پاک، چہرے پر گلاسز لگائے وہ خوبصورت اور باوقار دکھتی تھی۔ چلتے قدم یکدم رکے، سر اٹھا کر دیکھا تو بہت اونچی عمارت کو دیکھ کر تھوڑی پریشان ہوئی، پھر قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ ریسیپشنسٹ سے راستہ پوچھ کر وہ سٹنگ ایریا میں آ بیٹھی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی جب وہ اٹھ کر کسی انٹرویو کا پوچھتے یکدم ہلچل مچ گئی، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر۔ وہ پریشان ہو گئی۔ 1 منٹ رکو، بلکہ بیٹھ جاؤ کہیں، باس آ رہے ہیں۔ ایک لڑکی نے رک کر اسے بولا۔ اگلے چند سیکنڈز میں سب سیٹل تھے۔ داخلی دروازے سے ایک شخص داخل ہوا تھا۔ اس سے 2 قدم پیچھے اس کا اسسٹنٹ اسے سارے دن کی ڈیٹیلز دے رہا تھا۔ باڈی گارڈز دروازے کے باہر ہی رک گئے تھے۔ سب لوگ خاموشی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ رضا میر کو انتہائی ناگوار گزرتا تھا کہ لوگ اپنا کام چھوڑ کر اس کے لیے کھڑے ہو کر مارننگ وش کریں، اس لیے کسی نے بھی سر اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اگر اٹھا لیتے تو نوکری سے جاتے۔ وہ ٹیڑھی ہو کر اس جانب دیکھ رہی تھی۔ جب رضا نے سرسری سا چہرہ موڑ کر دیکھا، دونوں کی آنکھیں ملی تھی، وہ بے اختیار سیدھی ہوئی۔ ایک تو اللہ امیروں کو شکلیں بھی اتنی خوبصورت دیتا ہے، وہ سو کی سکی، کیا پرسنالٹی تھی اس کی، دیکھ کر ہی بندہ روب میں آ جاتا تھا۔ ان کی آنکھیں ملی تھیں اور پھر وہ چہرہ موڑ کر چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کا انٹرویو ہوا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ رضا میر گوگا، مگر انٹرویو میں وہ نہیں تھا۔ اوکے مس جویریہ، ہم آپ کو اپڈیٹ دے دیں گے، ابھی آپ جائیں۔ HR نے کہا تو وہ شکریہ کرتی اٹھی۔ بیگ اٹھا کر وہ دروازے سے باہر نکل دی جب کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ڈر کر تھوڑا پیچھے ہوئی۔ جب رضا میر اس نے دیکھا، السلام علیکم، سلام کا جواب سنے بغیر ہی وہ باہر نکل گئی تھی۔ رضا کے ماتھے پر بل آیا تھا۔ عجیب لڑکی تھی۔ وہ بذات خود HR کے آفس آیا تھا، مطلب HR کی ڈانٹ پکی تھی۔ وہ سارے راستے اپنا موازنہ ان لوگوں سے کرتی آئی تھی، اس سے سب اپنے سے برتر لگ رہے تھے۔ خیر گھر پہنچ کر وہ منہ ہاتھ دھو کر سونے کے لیے لیٹی۔ اس کا ارادہ تھوڑا سو کر پھر آرام کام کرنے کا تھا۔ رات کو اسے ای میل موصول ہوا تھا، وہ کمپنی کی طرف سے جوائننگ لیٹر تھا کہ وہ کل سے آفس جوائن کر سکتی تھی۔ کھانا بناتے ای میل دیکھتے خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس وقت علینا کو میسج کر کے بتایا تھا پچھلے ماہ امی ابو کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ کے بعد اس کا اور کوئی نہیں رہا تھا۔ ایک سہیلی تھی جس سے وہ ہر بات شیئر کرتی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے کپڑے نکال کر پریس کیے۔ اگلے دن وہ وقت پر آفس میں موجود تھی۔ اس دن رضا نہیں آیا تھا۔ سارا کام سمجھا کر اس سے ایک ڈیسک دیا گیا۔ وہ دل لگا کر کام کر رہی تھی۔ سارا اسٹاف اچھا تھا، سب نے اچھے سے ویلکم کیا تھا۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد ایک لڑکی سے اچھی بات چیت ہو گئی تھی اور اپنی سکلز کی بیس پر نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ جمعرات کا دن تھا، سب لوگ کم کرنے گئے تھے۔ وہ اکیلی اپنے ڈیسک پر بیٹھی ایک بسکٹ نکال کر کھا رہی تھی، ساتھ موبائل پر علینا سے میسج پر بات کر رہی تھی۔ یکدم اسے لگا کوئی آیا ہے۔ نظر اٹھا کر دیکھنے پر سامنے رضا چلتا آ رہا تھا۔ آج وہ اکیلا تھا، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں اور دوسرے میں موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ جویریہ جلدی سے کھڑی ہوئی، قدر قدر کھاتی بسکٹ کو پورا نگلا۔ السلام علیکم سر۔ رضا نے موبائل سے چہرہ اٹھائے تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ رضا نے نا سمجھی سے اسے دیکھا۔ آر یو ٹاکنگ ٹو می؟ سنجیدہ بھاری آواز اسے گنگ کر گئی۔ ملاشبہ وہ ایک حسین مرد تھا، مگر اس کی آواز پر کوئی بھی دیوانہ ہو سکتا تھا۔ جویریہ کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے۔ جی آئی ایم سیئنگ السلام علیکم، بس یہی کہہ سکی۔ رضا نے سر تا پیر سے دیکھا۔ بلو کرتا شلوار پر سلیقے سے دوپٹہ لیے وہ سنجیدہ اور معصوم لگ رہی تھی۔ سر کو ہلکا سا خم دے کر وہ آفس چلا گیا۔ اسے کوئی چیز لینی تھی۔ پیچھے اسے سانس میں سانس آیا۔ کرسی پر بیٹھتے اس نے گہرا سانس لیا۔ بریک کے بعد سب لوگ آ گئے اور کام دوبارہ سے شروع ہوا۔ اس ایک سینئر نے ایک گائیک پکڑا کر میٹنگ کا کہا تھا۔ آدھے گھنٹے میں وہ پوری طرح گائیک کا ریویو کر کے اہم نکات لکھ رہی تھی اور اگلے 15 منٹ میں میٹنگ تھی۔ مس جویریہ آپ کی میٹنگ ہے، آپ پلیز میٹنگ روم میں چلی جائیں، ایک امپلائی کہہ کر چلا گیا۔ وہ فائل اٹھا کر میٹنگ روم میں آئی۔ سب پہلے سے ہی موجود تھے۔ ابھی وہ آ کر بیٹھی تھی جب 2 مینیجرز کے ساتھ رضا داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ پینک ہو گئی۔ اسے پریزنٹیشن دینی ہے، یہ سوچ کر ہی اسے پسینے آنے لگے۔ سب بیٹھ گئے تو میٹنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ جویریہ کو پریزنٹیشن کے لیے بولا گیا تو رضا نے اسے دیکھا۔ اسی وقت جویریہ نے اسے دیکھا تھا۔ رضا کا چہرہ سنجیدہ تھا جس پر جویریہ نے تھوک نگلا۔ آہستہ آہستہ چلتے وہ پروجیکٹر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔
اسے رضا سے ڈر لگ رہا تھا، حالانکہ اس سے کبھی بات نہیں ہوئی تھی، مگر اسے ڈر لگتا تھا۔ آنکھیں بند کر کے لمبا سانس لیا، پھر اسے نہیں دیکھا۔ السلام علیکم ایوری ون، ایز یو آل نو آئی ایم جویریہ منیب، ہیئر آئی ایم پریزنٹنگ۔ اس نے اپنا تعارف کروا کر پریزنٹیشن شروع کی۔ غلطی سے بھی وہ رضا کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی سنجیدہ شکل سے ہی ڈر آتا تھا، اگر وہ اسے ڈانٹ دیتا تو۔ ویل ڈن، یہ ستائشی آواز ایک مینیجر کی تھی۔ تھینک یو سر۔ وہ پروفیشنل سا مسکرائی۔ مس جویریہ میرے آفس میں آئے، رضا کہہ کر چلا گیا، جبکہ جویریہ کا سانس سوکھ گیا۔ ایک سینئرز نے ہمت دے کر بھیجا۔ مے آئی کم ان سر؟ ہلکی لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ یس۔ اجازت ملتے وہ آفس میں داخل ہوئی۔ رضا کسی فائل میں مصروف تھا۔ سر آپ نے بلایا تھا؟ اس کے لہجے پر اعتماد تھا، مگر رضا کو لڑکھڑاہٹ صاف سنائی دی۔ جی، ابھی آپ نے جو پریزنٹیشن دی ہے وہ آپ کا اور بہتر بنا کر لائیں گی۔ کل کچھ کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ ہے، پریزنٹ آپ کریں گی۔ رضا سے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ سرسرہ دیکھ کر وہ پھر فائل پر جھکا۔ سر وہ پریشان ہوئی۔ یہاں آپ نے علاوہ کوئی موجود ہے؟ رضا نے بھوئینوں اچکا کر پوچھا۔ نو سر۔ نوٹس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کریں، دین ڈائریکٹلی مجھے میل کر دیں۔ حکم دے کر وہ اپنا کام کرنے لگا۔ وہ جی کہہ کر چلی گئی۔ پیچھے رضا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ کام کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ چھٹی ہونے میں 10 منٹ رہتے تھے۔ وہ جلدی جلدی وائنڈ اپ کرتی اٹھی تھی جب رضا اپنے آفس سے نکل رہا تھا۔ جب وہ گیا تو وہ نکلی۔ اللہ پوچھے اس ہلاکو خان کو، ایسے دیکھتا ہے جیسے کچا کھا جائے گا۔ وہ بڑبڑاتی اسٹیشن تک پہنچی، پھر گھر پہنچ کر نماز پڑھ کر سو گئی۔ رات اس نے پریزنٹیشن کی تیاری کی، پھر عنایہ کو اس ہلاکو خان کا بتایا۔ پہلے تو وہ ہنس ہنس کر پاگل ہوئی۔ جویریہ، تمہیں اس نے کیا کہا ہے؟ اتنا کیوں ڈر رہی ہو بھائی، انسان ہے وہ بھی۔ عنایہ نے سمجھایا۔ نہیں، مجھے پھر بھی ڈر لگتا ہے۔ وہ منمنائی۔ تمہیں پتہ ہے، دیکھتا ایسے ہے جیسے کچا کھا جائے گا۔ ڈونٹ ٹیل می تمہارا باس آدم خور ہے۔ اس کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ پھر 2-4 باتیں کر کے کل ملنے کا پلان بنا کر وہ سو گئی۔ صبح وہ معمول کے مطابق تیار ہو کر باہر جانے لگی۔ پھر یاد آیا آج میٹنگ ہے کلائنٹ کے ساتھ، تو کوئی لاپرواہی کی جگہ ہیلپ پہنچی۔ کالے 3 پیس کے نیچے بلیک ہیل پہنے وہ پروفیشنل لگ رہی تھی۔ آٹو والے نے لیٹ کر دیا۔ بھاگم بھاگم آفس پہنچتی تو رضا پہلے سے موجود تھا، اس لیے آتا دیکھ کر کھڑی دیکھی، جس پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ ابھی کچھ کہتی رضا بول پڑا۔ یو ان مائی آفس، کہتے وہ چلا گیا۔ جویریہ اس کے پیچھے آفس گئی۔ آئی ایم سو سوری سر، آئی واز بٹ لیٹ۔ سر ٹریفک بہت تھا اور آٹو والے نے لیٹ کر دیا۔ آئی ایم سوری۔ بس ہاتھ جوڑنے پر رہ گئے تھے۔ رضا دیکھ سکتا تھا اس کے ہاتھ کب کپا رہے تھے۔ آپ 5 منٹ سر، 4 منٹ 50 سیکنڈ سر، مگر آپ لیٹ نہیں ہوں گی۔ اینک کے پیچھے آنکھیں التجا کر رہی تھیں۔ رضا چند لمحے دیکھتا رہا۔ آئی ایم سینگ آپ 5 منٹ پہلے بھی گھر سے نکل سکتی ہیں، آئندہ خیال رکھیے گا۔ ابھی مجھے پریزنٹیشن دکھائیں۔ وہ کرسی کی ٹیک چھوڑ کر آگے ہوا۔ وہ یس سر کرتی لیپ ٹاپ کھولنے لگی۔ اس کی دائیں طرف وہ کھڑی اسے سمجھا رہی تھی۔ مس جویریہ، اس میں آپ تھوڑا اور چینج کر سکتی ہیں، مجھے لگتا ہے اور افیکٹو ہو جائے گا۔ وہ ذرا جھکی۔ رضا کو ہلکی خوشبو آئی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے سانس اندر کھینچا، پھر آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا جو لیپ ٹاپ پہ جھکے کچھ بول رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ اب آپ بچ جائیں۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب اس نے ایک اور حکم دیا۔ اس کے ماتھے پر بل آئے۔ وہ کندھے اچکا کر چلی گئی۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ عجیب، جب دل کیا بلا لیا، جب دل کیا ذلیل کر کے بھیج دو۔ اپنے ڈیسک پر بیٹھتے وہ بڑبڑائی۔ اسی وقت اسے ایک کال آئی تھی۔ وہ اٹھ کر گلاس وال کے جانب آیا، ہلکے سے بلائنڈز ہٹا کر باہر دیکھا۔ سامنے ہی وہ اپنے ڈیسک پر بیٹھی مہنماک سے کام کر رہی تھی۔ ہاں بہراز، کیا بنا ان کا؟ آواز میں روب تھا۔ ہسپتال سے غائب کرواؤ اور تمہیں پتہ ہے کیسے سراغ ہٹانا ہے۔ وہ پرسرار سا بولا۔ فون بند کر کے ہلکا سا مسکرایا۔ اس کا پی اے اسے میٹنگ کا بتانے آیا تھا کہ اگلے 10 منٹ میں میٹنگ اسٹارٹ ہے۔ وہ اپنے آفس سے باہر نکلا تو جویریہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھا رہی تھی، یقیناً میٹنگ کے لیے۔ اس نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ ڈیسک سے نکل کر وہ میٹنگ روم کی جانب بڑھی۔ میٹنگ امید سے بہت بہتر گزری تھی۔ کلائنٹ نے پروجیکٹ بھی سائن کر دیا تھا۔ کلائنٹ کے جاتے ہی وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کرنے لگی، چہرے پر مسکان تھی۔ آج تو مس جویریہ نے کمال کر دیا۔ کیا بولی ہیں آپ، واہ واہ۔ مینیجر نے تعریف کی۔ باری باری سبھی اسے کچھ نہ کچھ کہتے جانے لگے۔ اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر وہ جانے لگی۔
اپنے ڈیسک کی جانب جاتے اسے دکھا نہیں جب ایک ورکر نے اپنی کرسی پیچھے کی. سیدھے جویریہ کو لگی. وہ توازن برقرار نہیں رکھ پائی. اس کے پاس سے گزرتے رضا نے جا ٹکرائی. وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو سے تھامے اسے دیکھ رہا تھا جو اپنی دونوں آنکھیں بند کیے گرنے کے انتظار میں تھی. مس جویریہ، رضا نے بلایا. وہ کلی تک نہیں بلکہ سکڑ کر اس کے اوپر گرنے کے انداز میں کھڑی تھی. دوسری مرتبہ بلانے پر اس نے آنکھیں کھولی. اوہ، میں بچ گئی. بچانے والے کو دیکھا نہیں تھا. تھینک. سیدھے ہوتے اوپر دیکھا تو رضا کو دیکھ کر یکدم سنجیدہ ہوئی. خاموشی سے نظریں جھکا کر راستہ دیا تو وہ اسے دیکھ کر چلا گیا. وہ شرمندہ سے اپنی کرسی پر آ بیٹھی. اپنے پی اے کو وہیں سے رخصت کر کے وہ آفس کے اندر آیا. بلائنڈز ہٹائے اور کرسی پر آ بیٹھا. غیر ارادہ طور پر بار بار نظر پڑی تو وہ سر پر ہاتھ مار کر جانے کیا خود کو کہہ رہی تھی. اسے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی جس کا اسے خود نہیں پتا تھا. بریک ٹائم تھا. سب لنچ کرنے گئے ہوئے تھے. وہ پھر سے ایک بسکٹ نکال کر کتر کتر کھانے لگی. ساتھ میں الینا کو میسج بھی کر رہی تھی. سارے دن کی رپورٹ بتاتے اب وہ پھر سے اسے تنگ کر رہی تھی. رضا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا. جب چیئر گھما کر باہر دیکھا وہ کسی بات پر مسکرا رہی تھی. پھر یکدم اس کے تاثرات خوفی میں بدلے. پھر اس نے آنکھیں گھمائی. جانے کیوں وہ اسے دیکھتا رہا. چند سیکنڈز میں اس نے اس کے تاثرات بدلے تھے. پھر وہ کھڑی ہو کر راؤنڈ لگانے لگی. اس میں ایک کشش تھی جو رضا کو محسوس ہوتی تھی. فون کال بند کر کے اب بھی وہ غیر ارادی طور پر اسے ہی دیکھ رہا تھا. خیر اور بھی بہت کام تھے. وہ پھر سے مصروف ہو گیا. چھٹی کے بعد وہ الینا سے ملنے کیفے آئی تھی. وہ قدرے پرسکون جگہ پر بنا ہوا ایستھیٹک کیفے تھا. دونوں گیٹ پر ہی مل گئی تھی. ارے واہ، آج تو بڑا سج دھج کر آفس گئی تھی. آج محترمہ نے ہیل بھی پہنی ہے. الینا نے چھیڑنے پر جویریہ نے منہ بنایا. وہ بہن میٹنگ تھی آج اس لیے پہنی تھی. زیادہ ڈیٹیکٹیو مت بنو. بولتے وہ ایک ٹیبل پر آ بیٹھی. اور کیسا چل رہا ہے آفس؟ انایا نے پوچھا. بس یار، سارا دن آفس میں کام میں گزرا. وہ روٹین بتا رہی تھی. اچھا یار، اپنا وہ باس تو دکھاؤ. الینا شوق سے بولی. کیا دکھاؤں، کیسے دکھاؤں؟ وہ مسکرا کر آرڈر کرنے لگی. نام تو بتا دو. الینا دلچسپی سے بولی. تم نے جان نہیں چھوڑنی؟ وہ آنکھیں ٹپٹپا کر پوچھا. نہیں، الینا نے اطمینان سے بولی. رضا میر نام ہے اس کا اور تم کچھ نہیں بولو گی. اس کے کہنے پر پیچھے سے کسی کو بہت زور سے کھانسی آئی تھی. وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی جب تک ان کی کافی آ گئی. رضا میر جو کافی پینے یہاں آیا تھا شاید کسی کا انتظار کر رہا تھا. جب اسے اپنے پیچھے دو لڑکیوں کی آواز آنا شروع ہوئی. باتوں میں وہ سہیلیاں لگ رہی تھیں. وہ کافی ختم کر کے اٹھ جانے والا تھا جب اسے اپنا نام سنائی دیا. کافی کا آخری گھونٹ گلے میں اٹک گیا. لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے آواز کی پہچان ہوئی. وہ جویریہ تھی. نہ بتاؤ، میں اسے خود سرچ کر لوں گی. ہی. دوسری لڑکی کی آواز آئی. چونک کے اسی کمر اس کی جانب تھی اس لیے وہ انہیں دیکھ نہیں پایا تھا. الینا، اللہ بچائے تم سے. جویریہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولی. اوہ واہ واہ، کیا حسین بنتا ہے یار. الینا غالباً اس کی آئی ڈی کھوج کر کھول چکی تھی. یار تمہارے ساتھ بڑا جچے گا. ایویں آئی، بدتمیز ایسے نہیں کہتے. وہ ہڑبڑاتی گئی تھی. پیچھے بیٹھا رضا کے ماتھے پر بل پڑے یکدم غائب ہو. اب وہ انجوائے کر رہا تھا. میں کروں گی اس سے بات. قسم سے تمہیں دیکھ کے تو کوئی بھی دیوانہ ہو جائے. بس تم سیٹ ہو جاؤ، میری آدھی ٹینشن ختم ہو جائے. وہ بڑی عورتوں کی طرح بولی تھی تو جویریہ کی ہنسی گونجی. پھر جب بولی تو آواز میں نمی تھی. تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کافی کا کپ لبوں سے لگایا. آئی ایم ریئلی سوری جویریہ، میرا یہ مطلب نہیں تھا. میں بھی پاگل ہوں. وہ پریشان سی بولی مگر جواب کچھ نہیں آیا. اب کہ رضا بھی متجسس ہوا. تھوڑی دیر بعد آواز آئی تھی. آج ماما بابا ہوتے تو میں پرسکون ہوتی. الینا، مجھے وہ بہت یاد آتے. یار میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں. میرا دل کرتا ہے میں ایک منٹ کے لیے بھی فارغ نہ ہوں. نہیں تو وہ شاید رو رہی تھی. جویریہ پاگل نہیں بنو، میں ہوں نا. وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر گلے لگائی. جہاں تک مجھے یاد ہے ہم سینٹی ہونے نہیں آئے. آج ہمارا دن ہے. مہینے میں ایک مرتبہ گھومنے نکلتے تو نو رونا. وہ اس کے آنسو صاف کر کے آ بیٹھی. رضا کو بے چینی جانے کیوں ہونے لگی تھی. وہ تقریباً آدھے گھنٹے یوں نہیں بلا وجہ بیٹھا رہا. اتنا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے والدین حیات نہیں تھے. پھر وہ وہاں سے چلا گیا. رات وہ سونے کو لیٹا تو نہ جانے کیوں اس کی نم آواز کانوں میں گونجی. وہ بھی اس کی طرح اکیلی تھی. اس کو سوچتے سوچتے وہ سو گیا. صبح اٹھتے ہی ناشتہ کیے بغیر وہ لیونگ روم میں بیٹھا میٹنگ کر رہا تھا. صاحب، کچھ گندی مچھلی ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہے.
وہ نذیر تھا، کچھ انڈر ورلڈ کے معاملات وہ سنبھالتا تھا۔ ہمیں بھی ان کے سر کچلنے آتے ہیں، کل بلاؤ انہیں، میں خود دیکھوں گا انہیں۔ وہ سگریٹ کا کش لیتے بولا، آنکھوں میں غصہ دکھتا تھا۔ صاحب، وہ کہنے لگا تھا جب رضا نے ہاتھ سے اسے جانے کا کہا۔ خان سامہ بھاگتا آیا، سر ناشتہ ٹیبل پہ لگا دوں؟ نہیں سر، 9 بجنے والے، آپ اپنی میل نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ سر جھکائے بولا۔ اس نے اسے بھی ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، سوچتے سوچتے کب اس کا چہرہ سامنے آئے تو تیزی سے اٹھا۔ اسے آفس جانا تھا۔ چینج کر کے وہ آفس پہنچا۔ اس کا ڈیسک خالی تھا، سارا موڈ خراب ہو گیا۔ اب آفس تک جاتے جو بندر دکھ رہا تھا اس کو وہ ڈانٹ رہا تھا۔ یہ حماد کہاں ہے؟ مینیجر کا پوچھا۔ سر حماد صاحب، مس جویریہ سر رحمان میٹنگ روم میں ہے، ایک امپلائی نے جواب دیا، جس پر وہ میٹنگ روم میں پہنچا۔ وہ سب میٹنگ کے بعد کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ دروازہ کھولنے پر رضا فریم میں نظر آیا تو جویریہ نے اسے دیکھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر خیال آیا سب اسے دیکھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بھی جلدی سے کھڑی ہوئی۔ یو آل ان مائی آفس، وہ حکم لیتا واپس چلا گیا۔ اب سب حاضری لگوانے آفس میں کھڑے تھے۔ سب کو باری باری ڈانٹ کر کام دے کر وہ چلتا کر رہا تھا۔ جویریہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا، وہ آخری رہ گئی تھی۔ اسے لگا رہا تھا ابھی وہ کچھ بولے گا اور اس کا رونا نکل آئے گا۔ مس جویریہ، میں نے آپ کو کوئی کام دیا تھا، اسے تو پہلے پورا کر لیں، پھر بیٹھ کر کچھ اور کریں۔ وہ غصے سے بولا، سوری سر، کون سا کام؟ میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ وہ سر حماد نے مجھے یہ پروجیکٹ دیا تھا تو وہ اعتماد سے بولی، مگر دل لرز رہا تھا۔ اس نے اسے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اگر میں نے نہیں دیا تھا تو آپ پوچھ لیتی۔ ماتھے پر بل آئے۔ آئی ایم سوری سر، آپ مجھے دے دیں، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ کیپ اٹ ان یور مائنڈ یو آر انڈر می، تو آپ میرا حکم مانیں گی، مجھ سے کام لیں گی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ اسے جویریہ پر غصہ آ رہا تھا، کیسے وہ کسی کے لیے آفس آ سکتا تھا۔ یس سر، وہ تابعداری سے بولی۔ اب آپ یہ فائل لے کر جائیں اور پڑھ کر مجھے بتائیں۔ ایک فائل کی طرف اشارہ کیا۔ یس سر، وہ گائے کو اٹھا کر جلدی سے چلی گئی۔ اب وہ دیکھ سکتا تھا اسے اپنے ٹیبل پر بیٹھی انہماک سے فائل پڑھ رہی تھی، لیڈ پینسل کو انگلیوں میں گھماتی، کبھی پاس رکھے نوٹس پڑھ رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا تم 1 منٹ بھی فارغ نہیں رہنا چاہتی، اور ہم حکم کے تابعدار۔ وہ مسکرایا۔ 3 گھنٹے بعد وہ نوٹس لیے حاضر تھی، جس میں سے وہ کی بےتکی غلطیاں نکال کر واپس بھیج چکا تھا۔ وہ بار بار چکرا لگا رہی تھی۔ بریک ٹائم پر وہ تھوڑی ریلیکس سی ہو کر چیئر سے ٹیک لگا کر بیٹھی۔ وہی بسکٹ کترنے کی عادت اور علینا سے بات، آج خلاف معمول وہ کال پر تھی۔ علینا کی بچی، اب اگر تم نے اس جلاد کا نام لیا نا، قسم سے موبائل سے نکال کر تمہارا گلا دباؤں گی۔ وہ غصے میں لگتی تھی۔ وہ باہر آیا تھا پی اے سے کہنے کہ وہ آج لنچ آفس میں کرے گا تو ارینج کرے، مگر پی اے تو نہیں تھا، مگر جویریہ کے منہ سے اپنی تعریف سننے کو مل گئی۔ وہ سمجھتا کیا ہے خود کو، ایک فائل پر میرا سارا دل لگا دے گا اور میں کچھ نہیں کہوں گی۔ ویسے کہوں گی تو کچھ نہیں، باس ہے نا، مگر باس کو بھی شرم آنی چاہیے۔ وہ تو بھری پڑی تھی۔ پیچھے کھڑا وہ مسکرا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا کہ یہ جلاد لیٹ آنے پر نوکری سے نکال ہی نہ دے۔ اگر ڈرنا نہ ہوتا تو میں دیکھتی اسے۔ وہ اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں تھا۔ ویسے ڈر تو لگتا ہے مجھے، خیر اب تم اس شخص کا نام لوگی تو دیکھ لینا تم۔ اب وہ فون بند کر رہی تھی۔ ابھی وہ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے بیٹھی ہی تھی جب کسی نے اس کا ڈیسک بچایا۔ آہستہ سے آنکھیں کھولی تو سامنے رضا تھا۔ جلدی سے کھڑی ہوئی۔ سر آپ کو کچھ چاہیے؟ میں کام ہی کر رہی تھی، ابھی بریک کی تو اس لیے۔ وہ گھبرا گئی۔ اٹس اوکے، کام کی ٹینشن نہ لے، وہ دراصل میری شوگر ڈاؤن ہو رہی تھی اور یہاں اور کوئی دکھ بھی نہیں رہا تھا۔ آپ کے پاس کچھ پینا ہے؟ وہ اتنے پیار سے بولا تھا کہ جویریہ کو شک ہو گیا کہ یہ بازی ہی ہے نا۔ جی جی سر، کہتے اپنے بیگ سے کچھ کینڈیز بسکٹ نکال کر ٹیبل پہ رکھ دیا۔ رضا نے ہاتھ بڑھا کر اس کا آدھ کھایا بسکٹ کا پیکٹ اٹھا دیا۔ تھینک یو کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ اس کے پیچھے آئی تھی کہ اسے پورا بسکٹ دے دے جب وہ رکا تھا، اور وہ اس سے ٹکرا گئی۔ وہ پیچھے کو گرتی رضا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بچایا۔ اب وہ آنکھیں زور سے بند کیے گرنے کے انتظار میں تھی، پھر آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ رضا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ کھینچتا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ دونوں کا دل اکٹھے دھڑکا تھا۔ دھڑکنیں رفتار پکڑ گئی تھیں۔ جویریہ اس کی سانس اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ کچھ دیر کے لیے سب بھول گیا وہ کہاں کھڑی ہیں۔ جویریہ کو ہوش آیا تو وہ تھوڑا پیچھے ہوئی۔ اس کی سانسوں سے پتہ چل رہا تھا اس کی دھڑکنیں کتنی تیز تھیں۔ آئی ایم سوری سر،
وہ نظریں جھکا کر بول رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اٹس اوکے، وہ کہہ کر آفس آ گیا۔ پھر وہ کن آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا؟ اب وہ اپنی کرسی پر بیٹھی، سر ٹیبل پر ٹکائے، پھر سر اٹھایا، آنکھیں بند کر کے ٹیک لگائی۔ آنکھیں ملی، وہ اس کا ہر انداز دیکھ رہا تھا۔ پھر توجہ بسکٹ کی جانب ہوئی تو مسکراہٹ آپ ہی آپ لبوں پر آ گئی۔ اس پیکٹ میں چند بسکٹس تھے اور ایک آدھ کھایا تھا۔ اسے پکڑ کر اس نے لبوں سے لگایا، آنکھیں بند کر کے وہ چبانے لگا۔ بریک کے بعد وہ پھر سے آفس میں آئی تھی، مگر اب وہ نظر نہیں ملا رہی تھی۔ اب اسے ایک اور فائل دی تھی۔ رات کو تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی، وقت کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ ہوش تو تب آیا جب رضا آفس سے نکل رہا تھا۔ اس نے بلایا تھا، مس جویریہ آپ کو گھر نہیں جانا؟ اس کے پوچھنے پر اس نے ٹائم دیکھا۔ سر آپ نے کہا تھا نا یہ کمپلیٹ۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی، بس نکل گئی تو وہ کیسے جاتی؟ جویریہ کیا آپ مجھے وائس ایپ کر دیجیے گا، ابھی آپ جائیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ کہتا وہ اسے ایک پیج پر اپنا نمبر لکھ کر دینے لگا۔ پہلے سوچا کہ لے کہ وہ اسے چھوڑ دے، مگر پھر خود ہی سوچ کر آکورڈ لگا۔ خدا حافظ کہہ کر وہ نکل آئی۔ فٹ پاتھ پر چلتے اسے بس کی ہی فکر تھی۔ اسٹیشن پہنچ کر پتہ چلا کہ واقعی ہی چھوٹ گئی تھی۔ وہ وہیں رونے بیٹھ جاتی، مگر کوئی مدد کو نہیں آنے والا تھا، اس لیے رکشہ روکنے لگی۔ اسٹیشن پر تو کوئی رکشہ بھی نہیں رکتا تھا، تبھی ایک کالی لینڈ کروزر اس کے سامنے آ رکی۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کھڑکی نیچے کر کے پوچھنے والا رضا تھا۔ سر بس کا ویٹ۔ وہ منمنائی۔ آجا میں چھوڑ دیتا ہوں، اس نے آفر دی۔ نو سر میں چلی جاؤں گی، اس نے مسکرا کر انکار کیا۔ آپ اتنی رات کو کیسے جائیں گی؟ آ جائیں۔ اس کے اصرار پر وہ رہی، پھر سوچا رضا نے مسکراہٹ روکی، پھر وہ بیٹھ گئی۔ ایڈریس بتا کر وہ خاموش ہو گئی۔ آپ جاب کے علاوہ کیا کرتی ہیں؟ نتھنگ سر، اس نے جواب دیا۔ آپ بور ہو جاتی ہوں گی نا؟ وہ اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا۔ نو سر، کاموں سے فرصت نہیں ملتی، وہ مسکرا کر بولی۔ صحیح۔ اب اور کوئی بات ہی نہیں تھی، سارے راستے وہ خاموش رہے۔ گھر آفس سے کافی دور تھا، گھر پہنچ کر وہ اتر گئی۔ تھینک یو سر، آپ آئیں، چائے پی کے جائیے گا، اس نے مروتاً بول دیا۔ اسے 100% یقین تھا وہ منع کر دے گا، مگر وہ تو اسی انتظار میں تھا۔ گاڑی کو لاک کر کے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا اور وہ گنگ سی وہیں کھڑی رہی۔ پھر جلدی سے گھر کا تالا کھولا۔ گھر درمیانہ سا تھا، مگر صاف صفائی تھی۔ وہ اسے لیونگ روم میں بٹھا کر کچن میں آ گئی۔ رضا دیکھ سکتا تھا، ہر چیز نفاست سے پڑی تھی۔ وہ اٹھ کر کچن میں پانی مانگنے آیا تھا جب جویریہ کی آواز باہر تک آئی۔ بھائی میں نے تو مروتاً بولا تھا، مجھے کیا پتا تھا وہ آ جائیں گے۔ سارا دن ذلیل بھی ہوں اور ان کے لیے بات بھی بناؤں۔ وہ فون پر بات کر رہی تھی، غالباً دوسری طرف اس دن والی سہیلی تھی۔ اچھا چلو چائے بن گئی ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ وہ کال کاٹ چکی تھی اور رضا واپس آ گیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ چائے کی ٹرے لیے آئی۔ تھینک یو بٹ مجھے ابھی نکلنا ہوگا، چائے پھر کبھی، وہ کہہ کر چلا گیا۔ جویریہ ساری رات اسے ہی سوچتی رہی۔ وہ جو چاہتا تھا کامیاب ہو رہا تھا، اسے باقی ہر سوچ سے آزاد کر رہا تھا اور اس کی سوچوں کو اپنے گرد باندھ رہا تھا۔ ویسے پرسنالٹی تو کہ بندے کی حسین، پیسہ، باور سب تو تھا اس کے پاس۔ اسے سوچتے وہ مسکرا رہی تھی، مگر وہ امیر ہے اور میں مڈل کلاس، وہ باس ہے، میں امپلائی، اور مجھے شرم آنی چاہیے ایسا سوچتے۔ مگر پھر وہ یاد آیا تھا، بریک میں وہ اسے تھامے کھڑا تھا۔ ہاں وہ باس نہیں لگ رہا تھا، اسے اس کا لمس اپنی کمر پر اور ہاتھ پر محسوس ہوا۔ پھر وہ اسے چھوڑنے بھی تو آیا تھا۔ وہ سارے راستے اس کا ریفلیکشن ونڈو اسکرین پر دیکھتی آئی تھی۔ رضا یہ جان لیتا تو خوشی سے پاگل ہو جاتا۔ پھر یاد آیا باس نے کام بھی دیا تھا، واٹس ایپ پر میسج کیا تھا اور گائیڈ بھی بھیج دی۔ رجا سونی کی تیاری میں تھا، اس کا میسج دیکھ کر مسکرا دیا۔ بڑی لمبی عمر کی، ادھر یاد کیا ادھر میسج، وہ مسکرا دیا۔ وہ صرف اوکے کا میسج بھیج کر موبائل رکھ چکا تھا۔ وہ کاموں میں اتنا مصروف ہو گیا تھا، آفس جانے کا ٹائم کہ نہیں ملتا تھا، مگر وہ ریموٹلی سب کنٹرول کر رہا تھا۔ کوئی ہفتے بعد وہ آفس آیا تھا اور اسے دیکھ کر اسے لگا تھا آج اس کا دن اچھا گزرے گا۔ پچھلے تمام دنوں کی ٹینشن دور ہو گئی تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ ڈسکشن بھی کر لیتی تھی۔ سب بالکل ٹھیک جا رہا تھا اگر وہ رات نہ آتی۔ وہ بس اسٹاپ پر گئی تھی، مگر بس چھوٹ گئی تھی۔ وہ رکشہ بمشکل روک کر بیٹھی، جب رکشہ چلتے چلتے اچانک رک گیا۔ بھائی رکشہ کیوں روک دیا؟ سامنے ان کے ساتھ اور بھی 3-4 گاڑیاں رکی۔ سامنے اسلحہ سے لیس چند لوگ کھڑے تھے اور ایک شخص سڑک کے درمیان گرا تھا، لہو لہان وہ گر گڑا رہا تھا۔ جب اس کی نظر اس کے سامنے کھڑی مرد پر پڑی، کالی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ کوئی باڈی گارڈ لگتا تھا، چہرے پر کالا ماسک لگائے، ہاتھ میں پستول۔ جویریہ کا دل کانپ گیا اور آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئیں جب اس نے وہ لوڈ ہوتے دیکھا۔
کوئی مدد کے لیے کیوں نہیں جا رہا تھا؟ وہ اس مرد کے بازو پہ لٹکتے گرین لینڈ کو واضح دیکھ سکتی تھی۔ کوئی مدد کرو اس کی! گھٹی گھٹی آواز صرف رکشے والا سن سکا۔ باجی خاموش رہی، نہیں تو مار دی جائیں گے۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی، گولیوں کی آواز آئی۔ یک کے بعد دیگر 3 فائر ہوئے تھے اور وہ چیخ نہیں روک پائے۔ مارنے والے شخص نے اس طرف دیکھا تو جویریہ کو وہ آنکھیں دیکھی سی لگی۔ پھر اس نے ان آنکھوں پر سے بل غائب ہوتے دیکھے۔ وہ تو قدم اس طرف آیا مگر پھر مڑ کر چلا گیا۔ اس دن جانے وہ کیسے گھر پہنچی تھی؟ کال کر کے علینا کو بلا لیا تھا۔ بخار میں تپتی وہ بس رو رہی تھی اور علینا اور اس کی والدہ اسے سنبھال رہے تھے۔ وہ آفس بھی نہیں جا رہی تھی۔ رضا اس دن اسے وہاں سڑک پر دیکھ کر بھوکلا گیا تھا مگر ماسک پہنے ہونے کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی۔ مگر وہ آفس کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کیا اسے حقیقت کا علم ہو گیا تھا؟ تیسرے دن اس نے خود کال کی تھی۔ تیسری بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ بولنے والی کوئی اور تھی۔ مس جویریہ سے بات کرواتے پلیز۔ انداز روبدار تھا۔ آپ غالباً جویریہ کے باس رضا میر بات کر رہے ہیں۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ اس کی طبیعت کافی خراب ہے، اس لیے وہ آفس نہیں آ سکی۔ ابھی جاگتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ علینا نے اسے تفصیل سے بتا دیا۔ اوکے کہہ کر اس نے بھی کال کاٹ دی۔ فون بند کرتے اس نے بیڈ پر پھینکا۔ اوہ! اس نے اپنے بالوں کو جکڑا۔ اس کی وجہ سے وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ اس رات وہ بھی نہیں سو پایا۔ اس کا موڈ انتہائی خراب تھا۔ 3 دن بعد اسے آفس میں دیکھ کر یکدم وہ فریش ہو گیا تھا۔ وہ اجازت لے کر اس کے آفس آئی تھی۔ اس کا چہرہ مرجھایا سا لگتا تھا۔ کچھ دنوں میں ہی وہ ایسی ہو گئی تھی۔ مس جویریہ آپ اتنے دنوں سے کہاں تھی؟ روب دار آواز سے پوچھا۔ سر میری طبیعت خراب تھی۔ آئی ایم سوری میں لو نہیں دے پائی۔ لیکن ایکسکیوز کسی اور کو جا کر دیں۔ نیکسٹ ٹائم خیال رکھیے گا۔ اب یا مجھے اس فائل کی ایکسپلینیشن دیں۔ وہ یس سر کہہ کر اپنا لیپ ٹاپ آن کر گئی۔ اب وہ صوفے پر بیٹھی اسے کچھ ایکسپلین کر رہی تھی۔ وہ صوفے کی دوسری طرف بیٹھا سن رہا تھا۔ یکدم نظر اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ پھر وہ بھول گیا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ اس کی دل فریب خوشبو اسے اپنے حصار میں باندھ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے محسوس کر رہا تھا۔ دیٹس آل سر۔ اس کے کہنے پر وہ ہوش میں آیا۔ ویری امپریسو مس جویریہ۔ اس کی تعریف پر مسکرائی۔ تھینک یو سر۔ اتنے دنوں بعد پہلی مرتبہ وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ ابھی بریک کا وقت ہے، آپ جائیں، کچھ کھانے پھر ایک میٹنگ میں جانا ہے ہمیں۔ وہ یس سر کہہ کر چلی گئی۔ پیچھے وہ سر صوفے پر پھینک کر مسکرایا۔ تم اتنی اچھی کیوں ہو؟ وہ مسکرا دیا۔ بریک کا وقت تھا۔ آج وہ کیفے آئی تھی کھانے سکھانے اپنے کولیگز کے ساتھ۔ علینا نے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ لنچ کرے۔ سب باتیں کرتے کھانا کھا رہے تھے اور وہ بس مسکرا رہی تھی۔ کھانا کھا کر سب اٹھنے لگے جب علی بولا، یار ویٹ کر لو جویریہ کھا لے۔ ہم کیوں ویٹ کریں؟ ہے کون یہ؟ بولنے والی مناہر تھی جس پر سب نے مڑ کر جویریہ کو دیکھا۔ اس کا رنگ اڑ گیا تھا مگر وہ مسکرائی۔ آپ سب لوگ جائیں، میں آ جاتی ہوں۔ اس کے کہنے پر سب آہستہ آہستہ جانے لگے۔ پیچھے اس کے آنسو خاموشی سے گال پر بہہ نکلے جسے اس نے ہاتھوں سے رگڑا مگر وہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ وہ تو بہت مجبور اور سخت ہو گئی تھی جب سے اکیلی تھی، مگر آج جانے کیوں رونا آ رہا تھا۔ لوگ بولنے سے پہلے سوچتے کیوں نہیں اور جان بوجھ کر کیوں اسے بولتے ہیں جب انہیں پتہ ہوتا ہے اس طرح بولنے سے سامنے والے کا دل دکھے گا۔ وہ کھانا ختم کر کے آئی تو بریک ٹائم بھی ختم ہو گیا تھا۔ باس نے اپنے آفس بلایا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ لے کر آفس آئی۔ ایوری تھنگ اوکے مس جویریہ؟ آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا مگر ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ یس سر۔ اسے پھر سے رونا آنے لگا تھا۔ وہ صوفے پر جا کے بیٹھی تو آنکھیں پھر سے نم ہو گئی تھی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ وہ 2 فائلز لے کر آیا تھا اور ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جویریہ نے گہرا سانس لیا خود کو کمپوز کرنے کے لیے مگر آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اس کے سامنے تو بالکل بھی نہیں، مگر وہ پچھلے دنوں سے کافی ایموشنل ہوئی بھی تھی۔ رضا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آپ تو رو رہی ہیں۔ او گاڈ مس جویریہ، آپ تو کیوں رو رہی ہیں؟ جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اگر طبیعت نہیں ٹھیک تو گھر چلی جائے، اتنا پریشر نہیں لیں آپ کام کا۔ پھر نفی، اوکے کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ اور زور سے رونے لگی۔ لوگ کتنے سنگ دل ہوتے ہیں، جان پوچھ کر ایسی بات کر دیتے ہیں کہ اگلا انسان دکھی ہو جائے۔ روتے ہوئے بولی، مطلب کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتائیں کس نے کہا ہے؟ وہ صوفے پر آگے ہو کر بیٹھا تھا، اس کے طرح وہ نزدیک تھی۔ کسی نے نہیں کہا، مگر لوگ کیوں ایسے کہتے ہیں؟ میرا دل دکھتا ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور رضا کا دل کڑ کر رہ گیا۔ میری سائڈ پر کوئی بھی نہیں ہوتا، میں ہی اکیلی ہی کیوں ہوں؟ وہ شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی اس لیے بولی ہی جا رہی تھی، نہیں تو کبھی بھی رضا سے ایسے بات نہیں کرتی۔ میں ہوں، آئی ایم لسننگ۔
जिस पर इसने आंखें उठाकर इसे देखा। काली गहरी आंखों में आंसू और वो इन्हों में डूब गया। इसने अपना हाथ इसके हाथ पर रखा। लोग बातें करते हैं, हमें ही स्ट्रांग होना पड़ता है, हिम्मत दिखाए। जिस पर वो सर इस बात में हिला गई। कभी भी लोगों की बातों पर रोया नहीं करती, ओके? वो कितने प्यार से बोल रहा था, जवीरिया का दिल किया वो बोलता रहे। अब वो इसे समझा रहा था, इसका हाथ इसके हाथ में था, नरम गरम सा लम्स इसे तसल्ली दे रहा था। मैं फेस वॉश कराऊं? वो मासूमियत से बोली। पहले आप बताएं, आप इतनी इमोशनल क्यों हो रही हैं? इसने इजाज़त नहीं दी। वो उठ खड़ी हुई, वो नहीं बताना चाहती थी कि इसने क्या देखा था और इसके बाद इसे मामा बाबा की तरह याद आए थे। वो खामोशी से जाने लगी जब इसने इसका हाथ पकड़ कर रोका। इसके सामने आन खड़ा हुआ। क्या हुआ है? वो इसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा हुआ था। दोनों के दिल की धड़कनें, पहले वाला माहौल अर्ध छुआ। इसकी आंसू से लबरेज आंखें और इसकी कुछ बोलती आंखें। इसकी आंखों में देखते इसे कुछ याद आया। हाँ, वो सड़क पर यही आंखें थीं। इसकी आंखें पूरी खुल गई, जैसे पहचान के बाद रद्द अमल था। रज़ा के माथे पर बल पड़े। इसने अपना हाथ खींचना चाहा, मगर गिरफ्त मजबूत थी। हाँ, हाथ छोड़े। वो डर रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? वो आपसे सीधा तुम पर आया था। मुझे घर जाने, छोड़े मुझे। हाथ खींचते खींचते इसे इसके हाथ में ग्रीनलैंड की हल्की सी झलक दिखी थी। इसका सांख सूख गया। आप प्लीज़। हाथ छुड़वाकर वो बाहर भागी। किसी की इजाज़त लिए बगैर वो ऑफिस से निकल आई। घर पहुंची तो सोफे पर गिर सी गई। ये भी याद नहीं रहा था आज अलीना की तरफ रुकना था। आंटी जाते हुए कई बार ताकीद करके गई थी। अभी वो बैठी ही थी कि दरवाज़ा बजा। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने रज़ा खड़ा था। सर आप? वो खौफजदा हो गई। जी, चाय पीने आया हूँ, उधार दी आप पर। वो एक तरफ से अंदर आ गया। वो खौफजदा थी। जब इसने पीछे से बुलाया तो उछल पड़ी। रज़ा को गुस्सा आ रहा था मगर कंट्रोल कर गया। वो किचन में आई तो वो भी पीछे किचन में आ गया। ऑफिस से क्यों आ गई थी? वो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। इसके सर झुकाकर अटक अटक कर जवाब देने पर वो लब भेज गया। कोई और वजह नहीं थी? वो हल्क बिल्कुल इसके पीछे आन खड़ा हुआ। आप जाएं यहाँ से, मुझे मालूम है आपने कत्ल किया है, इसलिए जाएं यहाँ से, वरना चीख चीख कर लोगों को बता दूंगी। वो एकदम थाड़ी। ओह, मैं भी कहूँ ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो बाहर आकर बैठ गया। बाहर से जितना भी कंपोज लग रहा था, अंदर से दिल टूट सा गया था। वो बाहर आई तो वो इंतज़ार में बैठा था। चाय का मग पकड़ाने वो झुकी तो दुपट्टा फिसलकर शानों पर गिर गया और बाल आगे होकर गिरे। रज़ा बस इसे देखकर रह गया। क्या जादू करती थी वो? चाय पीकर आप जाएं और कभी दोबारा मत आइएगा, मुझे आपकी शक्ल तक नहीं देखनी। वो शक्ल से ऐसा तो नहीं लगता था। मैं आऊँगा और तुम्हें साथ लेके जाने के लिए आऊँगा, इंतज़ार करना। वो चाय ख़त्म करता इसके पास झुककर बोला। इसे कमर से पकड़कर खींचा। छोड़े मुझे। वो चीखी। फिर वो छोड़कर चला गया। पीछे वो भी अलीना की तरफ चली गई। वहाँ जाकर सारी सूरत हाल इसे बताई। वो भी डर गई। इसके पेरेंट्स ने इसे यहीं रुकने का कहा था और अगले दिन वो दोबारा इसके घर गया था। लॉक देखकर माथे पर बल आए थे। इसने काफ़ी इंतज़ार किया, अपने बंदे इधर उधर घुमाए, मगर इसका कुछ पता नहीं चला। वो घर वापस आ गया। ये सोच कर ये दिल रो रहा था कि वो कहीं चली गई थी। इसने सबको हुक्म दिया था कि इसे ढूंढने और ख़ुद स्टडी में आ गया। काम में भी दिल नहीं लग रहा था, वही याद आ रही थी। अब इसे गुस्सा आने लगा। वो काम में गया जब इसका एक मुलाजिम वहीं आया था। पता चला कुछ कहाँ गई है? अपना गुस्सा पंचिंग बैग पर उतारते रज़ा मीर ने सर्द लहजे में पूछा था। जी साईं, अपनी दोस्त के घर छुपी है। मुलाजिम की बात पर रज़ा मीर ने गहरी सांस ली। ये लड़की अपनी वजह से दूसरों को मुश्किल में डाल रही है। इसकी दोस्त समेत सारे घर वालों को उठा लो। इतनी दहशत फैला दो कि कोई इसकी मदद को आगे ना आ सके। सफाके से कहता वो मुस्कुराने लगा। जी साईं, वो कहता चला गया। पीछे वो मुस्कुरा दिया। आखिर को इसका पता मिल गया था। जब से इसे लगा था वो खो गई थी, तब से इसकी हालत अजीब थी। अगले आधे घंटे में इसे मुलाजिम ने कॉल करके बुलाया था और वो तैयार होकर आया था। कौन लोगो तुम? अलीना ने दरवाज़ा खोला तो बॉडी बिल्डर टाइप आदमी खड़े थे और ऐसे ही अंदर घुस आए। बीबी, जिसको छुपाया इसको निकालो, तुमसे कोई काम नहीं है। जवीरिया किचन में खड़ी सब सुन रही थी। जल्दी से फ्रिज की ऊँट में हो गई। हमने किसी को भी नहीं छुपाया, तुम जाओ, अलीना के वालिद ने बोला। जब दो आदमियों ने इन्हें दबोच लिया, रस्सियों से बांध कर अब वो खातून की जाना बढ़े। अलीना चीखने चिल्लाने लग गई। जब तक निकालोगे नहीं तब तक हमारे मेहमान रहोगे, चलो। वो सबको बांध कर ले जा रहे थे। जवीरिया से देखा ना गया, अपनी वजह से इन्हें मुसीबत में डाल रही थी। वो किचन से निकल कर बाहर आई। छोड़े इन्हें, तुम्हारे बास का मामला मुझसे है, इसे बोले वो खुद आए। वो चीख कर बोली तो मुलाजिम ने इसे कॉल की। सब लोग सोफे पर बैठे थे, पीछे गार्ड्स खड़े थे।
الینا کی والدہ اسے کہہ رہی تھی کہ وہ کیوں سامنے آئی جب دروازہ کھلا تھا اور رضا اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر جویریہ نے غصے سے منہ پھیرا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ آتے ہی پہلا سوال الینا کی والد نے کیا۔ ان سے شادی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا۔ اور اگر ہم نہ مانے تو جو تھوڑی دیر پہلے ہونے لگا تھا، جو رک گیا وہی ہوگا۔ وہ مار کر بولا، میں شادی کروں گی، میں راضی ہوں۔ وہ یکدم بولی، دیٹس مائی کوئن۔ قاضی صاحب کو بلایا گیا، نکاح سب کے سامنے ہوا۔ وہ غصے سے رونے لگی تھی۔ وہ اسے اپنے محل لایا تھا۔ وہاں قدم رکھتے جویریہ کو لگا جانے کس دنیا میں آ گئی تھی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لایا۔ ابھی تمہارے کپڑے یہاں نہیں ہیں، مگر کچھ دیر میں آ جائیں گے، تم ریسٹ کر لو۔ وہ اپنی گھڑی اتار رہا تھا جس پر جویریہ نے اسے ناپسندگی سے دیکھا۔ وہ اس تک آیا، ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ یہ لکس مجھے دوبارہ مت دینا، محبت کرتا ہوں تم سے، اس لیے ایسا کیا ہے۔ کیسی محبت ہے تمہاری؟ ہے ایسی محبت ہوتی ہے؟ وہ پھٹ پڑی۔ محبت تو بھی نہیں کرنی آتی، تم سکھا دو۔ وہ جھک کر اس کے گال سے گال مس کر گیا جس پر وہ اچھل کر پیچھے ہوئی۔ رضا کے ماتھے پر بل آئے۔ اس نے ایسے کیا تھا جیسے کسی اچھوت نے اسے چھو لیا ہو۔ میری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، اس نے کہا، مگر جویریہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رضا نے کئی مرتبہ کوشش کی تھی کہ اسے بلائے مگر وہ نہیں بول رہی تھی۔ اس کی چپ رات کو ٹوٹی۔ اچھا یہ پاستا میرا فیوریٹ ہے، اسے کھا کر دیکھو۔ وہ خوش ہوتا بولا، میں نہیں کھاؤں گی۔ کیوں، پاستا اچھا نہیں لگتا کیا؟ کھانا چھوڑ کر بولا، نہیں۔ اس نے جھوٹ بولا، اوکے آئندہ سے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ وہ اپنی پلیٹ کھسکا کر پیچھے گر گیا۔ جویریہ کو برا لگا مگر بیٹھی رہی۔ ڈنر کے بعد وہ رونے کا شغل پورا کر رہی تھی جب رضا پھر سے آیا۔ ماما جی میں کیا کروں؟ کیا میری قسمت میں قاتل تھا؟ اب میں کیا کروں؟ وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ اگر تمہیں میرے پیشے سے مسئلہ ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، مگر تم کیوں رو رہی ہو؟ اس کی آواز پر وہ جلدی سے کھڑی ہوئی۔ کوئی بھی انسان نہیں بدل سکتا، اس نے شکوہ کیا۔ میں بدل کے دکھاؤں گا۔ مجھے نہیں کرنا تم پر یقین، جاؤ یہاں سے۔ وہ حکم ماندہ وہاں سے چلا گیا۔ آج انڈر ورلڈ میں تہلکہ مچا تھا کہ انڈر لیڈر ریزائن کر گیا تھا۔ پورا ہفتہ وہ ایسے ہی رہے، نہ وہ بلاتی رہی نہ وہ بولتا تھا، وہ بس اسے اپنے پاس دیکھ کر ہی خوش تھا۔ ایک ہفتے بعد وہ آفس سے واپس آئے تو وہ کچن میں تھی۔ ذہن نصیب، آج بیگم کے ہاتھ کا کھانا ملے گا۔ واو، وہ عرصہ ہو گیا آج کھانا کھائے ہوئے۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا جس پر جویریہ نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر کام میں مشغول ہو گئی۔ اچھا میں کہہ رہا تھا آج ہمیں ایک پارٹی میں جانا ہے، تیار ہو جاؤ۔ اس نے گھور کر دیکھا تھا۔ اس بات پر کمرے میں آ کر الینا کی امی کو کال کی جس پر انہوں نے نصیحتیں کی کہ اب وہی اس کا سب کچھ ہے، اس کا خیال رکھے، کہنا مانے۔ دل نہیں تھا مگر وہ تیار ہو گئی۔ کالی ساڑی پہن کر وہ باہر آئی تو دیکھا گلا ڈیپ تھا اور بیگ سے بھی کافی گہرا تھا۔ وہ اترنے کا سوچ رہی تھی جب کالے 3 پیس میں گھڑی پہنتا رضا داخل ہوا۔ وہ ساتھ والے کمرے میں رہ رہا تھا۔ اپنا بیڈ روم اس نے جویریہ کے حوالے کیا تھا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو میسمرائز سا ہو گیا۔ قدم قدم چلتا وہ اس تک آیا۔ یہ کافی ڈیپ ہے، میں چینج کرنے لگی تھی، جویریہ بولی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پاس آ کر اس نے اس کے بالوں سے کیچر اتارا تو بال کھل کر نیچے گرے۔ جویریہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ وہ اتنا حسین لگ رہا تھا۔ نظر اٹھا کر پھر دیکھا، دل کے ساتھ نظریں بھی بغاوت کر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ رضا نے اس کی کمر سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ وہ کپکپا گئی۔ وہ میں چینج الفاظ بھی نہیں ادا ہو رہے تھے جب وہ جھکا۔ جویریہ کو اس کی سانس اپنی گردن پر محسوس ہوئی تھی تو وہ سکڑ گئی۔ پھر اس کے لبوں نے اس کی گردن کو چھوا۔ اسے لگا کسی جلتے انگارے نے گردن کو چھو لیا تھا۔ وہ پیچھے ہوئی جب اس کے لب اس کے گال پر محسوس ہوئے۔ ہمیں جانا ہے، ہمت کر کے بول پڑی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ پیچھے ہوا۔ جانا واقعی ہی لازمی تھا۔ وہ دوسرا جڑا نکال کر پہن آئی، بال اچھے سے بنا کر دوپٹہ لیا۔ دونوں ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ پارٹی میں پہنچ کر اس نے ہر ایک سے تعارف کروایا، فخر سے کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ جب بھی وہ بولتا تھا میٹ مائی وائف تو وہ بچوں سی خوشی اس کے کہنے پہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ تو آپ ہے جس نے انڈر ورلڈ کے ڈان کو سیدھا کر دیا۔ وہ اس کا ایک اچھا دوست تھا۔ اس کی بات پر رضا نے آنکھیں دکھائیں۔ بھابھی ماننا پڑے گا، آتے ہی اس نے ریزائن کر دیا۔ کیا جادو کیا ہے، میری بیوی کو بھی سکھا دے۔ ساتھ خود ہی ہنس پڑا۔ جویریہ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ری ایکشن دے۔ واپس گھر آ کر اس نے اس سے پوچھ ہی لیا، وہ آدمی کیا کہہ رہا تھا؟ جویریہ کی آواز سن کر وہ رکا۔ آج اس نے خود بلا لیا تھا۔ کون سا آدمی؟ جان پوچھ کر سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ وہ ریزائن سم تھنگ، وہ میں نے ریزائن کر دیا تھا نا، اس کی بات کر رہا تھا۔ آپ نے وہ سارے غلط کام چھوڑ دیے؟ وہ پوچھتی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آ رہا تھا۔
اگر میں کہوں ہاں تو، دھیمی آواز میں بولا۔ تو کیا اچھی بات ہے، کہہ کر وہ جانے لگی جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا، آنکھوں سے کیا ہے اشارہ کیا۔ وہ یوں میری می، اس کا لہجہ جذبات سے بھوجل تھا۔ تم میرے لیے میری زندگی ہو، اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تم کہتی ہو تمہارا کوئی نہیں ہے، میں تمہارا سب کچھ بننا چاہتا ہوں، جیسے تم میرے لیے میری سب کچھ ہو۔ اس کی آواز نم لگتی تھی اسے۔ وہ ہاتھ چھڑا کر اندر چلی گئی۔ رات کو چینج کر کر وہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ جویریہ اس وقت خیر ہے؟ رات کافی ہو چکی تھی، وہ اسے وہاں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، پھر اس کے ساتھ بیٹھ گئی، پھر اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ رضا تو حیران سا ہوا تھا۔ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کا سر اٹھا کر پوچھ رہا تھا۔ اس نے پھر رکھ دیا۔ آپ کو تو پتہ ہے میں نے بچپن اکیلی بہن تھی، نو سبلنگز۔ وہ آہستہ سے بولنے لگی تو خاموشی سے سننے لگا۔ اس نے آج تک کی ساری روادات سنا دی تھی۔ وہ ہر جملے کے بعد کہتا تھا آئی ایم ہیئر فار یو۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی جب بھی وہ یہ کہتا تھا پیار سے تو اس کا دل اس کے بے دھڑکتا تھا۔ سارا کچھ سنا کر اب بھی وہ ویسے بیٹھی رہی، پھر جلدی سے سر اٹھائے تو رضا پریشان ہو گیا۔ آپ بھی بتائیں۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑا، پھر آرام سے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اپنی کہانی سنائی۔ میں 15 سال کا تھا جب میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تب سے زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ تبھی میں انڈر ورلڈ کی دنیا میں قدم رکھا تھا تو مجھے انڈر ورلڈ کا پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ دنیا اتنی ظالم ہے کہ 15 سال کے بچے کو بھی نہیں بخشی۔ وہ اسے اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ اس کی دکھ سن کر جویریہ کے بازو کا حصہ اس کے گرد بنایا۔ آئی ایم ہیئر فار یو، اس کے کہتے ہی وہ مسکرا دیا۔ بس یہی سننا تھا۔ وہ رات سب سے حسین رات تھی جب دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا لیا تھا۔ یقیناً زندگی خوبصورت ہونے والی تھی دونوں کے لیے۔